أشرقت نفسي بنور من فؤادي، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا اس کو، حلال و حرام کے احکام بھی اس کے لیے اتارے اور نازل فرمائے ہیں۔ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ الحلال ما احلہ اللہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ حرام قرار دے دے اور اللہ کا رسول اس کو حرام بتا دے، اور حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ حلال قرار دے اور رسول بتا دے۔ حلال و حرام کے اصول اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ جو لوگ اللہ رسول کو مانتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بکری حلال ہے اور کتا حرام ہے۔ جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، اور ہاتھی حرام ہے، شیر حرام ہے، چیتا حرام ہے، بھیڑیا حرام ہے، ہنڈار حرام ہے، بجو حرام ہے۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ورنہ کتے کا گوشت اور بکری کا گوشت، جو لوگ اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے حکام سے غافل ہے، وہ بکری میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ مچھلی میں اور سانپوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ مچھلی میں اور کیڑے مکوڑوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا والے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ کسی رسول کی تعلیمات تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے، آزاد ہے۔ تو ان کے ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ بیوی ہے یہ حلال ہے اور یہ بہن ہے یہ حرام ہے، یہ ماں ہے یہ حرام ہے، یہ نکاح شدہ ہے یہ کسی کے نکاح میں ہے، میرے ہاں نہ ہو جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کے پاس اگر زائد گدھے ہوں یا آپ کے پاس کتے ہوں، جیسے کہ ہمارے بلوچ اور پٹھان ابھی کتے اور گدھے پکڑ پکڑ کر کے چائنا والوں کو دیتے، وہ تو کھاتے۔ اب یہ جو سی پیک جو جاری ہو گیا ہے، اس سی پیک میں بلوچستان میں بھی سی پیک اور خیبر پختون میں، تو اللہ کو ظاہر ہے کہ جانتے بھی نہیں ہیں اللہ کے حکام کو، بدھ مت ہے اور یہ بت پرست ہے، بتوں کو پوجنے والے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ الحلال ما احلہ اللہ، حلال وہ ہے کہ جس کو اللہ حلال قرار دے، اور والحرام ما حرمہ اللہ، اور حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ حرام قرار دے اور اللہ کا رسول اس کو بتا دے۔ ہمیں گدھے کا اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے بکریوں کا فرق یہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، قرآن نے ہمیں بتا دیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ یہ اپنے طرف سے اونٹوں کو بھی حرام قرار دیتے ہیں اور اونٹنیوں کو حرام قرار دیتے ہیں کافر لوگ اپنے بتوں کے لیے نامزد کر کے، کچھ بکریاں اسی طرح۔ تو فرم قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، بتا دو کہ بیل اور اونٹ حرام ہے یا گائیں اور اونٹنی حرام ہے، دمبا اور بکرا حرام ہے یا یہ کہ دمبی اور بکری حرام ہے۔ یہ 8 ہو گئے ایک جوڑا۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8واں پارہ ہے، اور 8 جوڑے بیان کر دیے اللہ نے، 8۔ اور پھر ان کے پیٹ میں جو بچہ مردار پیدا ہوگا تو اس کو تو کھلائیں گے۔ ہمارے بلوچوں کو بھی اللہ جزا خیر دے، پتہ نہیں کس قسم کے بلوچ ہیں، بلوچوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ عورتوں کو، ایک طبقہ ہے بلوچوں کا، عورتوں کو گوشت نہیں کھلاتے، کہتے اے منڈانے واسطے نیستے، منڈ کہتے ہیں وہ، ایک طبقہ ہمارے بلوچوں کا جو عورتوں کو منڈ کہتے ہیں، منڈانے واسطے وجہ حلال نہیں، عورت جو ہے نا وہ گوشت نہیں کھائے گی، اس پر حرام ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حلال و حرام ہمیں اللہ نے بتا دیے۔ سود کا پیسہ ہے آپ کے پاس، اس پر بھی قائد اعظم صاحب کی تصویر ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے اگر حلال کا پیسہ ہے اس پر بھی قائد اعظم صاحب لگا ہوا، بینک کی دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ میرے لیے دونوں کے دونوں برابر ہے۔ مجھے نظر نہیں آتا جیسے چائنا والوں کے ہاں بکری اور خنزیر برابر ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، وہاں وہ فعل ہے، لیکن اللہ کا رسول بتاتا ہے کہ بکریاں اور دمبا دمبی، گائے بیل یہ تو حلال ہے، خنزیر کتا ہاتھی یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ وہی رسول مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سود کا پیسہ ہے یہ حرام ہے۔ چائنا والوں کی نگاہ میں بکری اور خنزیر دونوں کے دونوں برابر ہے،
اور اس سے ایک نیچے درجے میں آ کر کے میں نے جب نبی کو چھوڑا تو پھر یہ کہ میرے لیے سود والا پیسہ بھی اسی طرح ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا عام حلال پیسے دونوں برابر ہے۔ بھائی پاکستان کے بنے ہوئے بینک کی دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، اور دونوں میں اللہ آپ کا بھلا کرے قائد اعظم کی تصویر ہے اور دونوں پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے۔ تو مولوی کا دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں کہ جو سود والا پیسہ ہے یہ حرام ہے، اس سے بھی 1000 روپے کے وہی سودا ملیں گے، اور وہ جو حلال کا پیسے 1000 روپے اس سے بھی وہی سودا ملیں گے۔ ملا کو کیا ہو گیا؟ ملا کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ بابا دونوں سے جو بھی چینی خریدو اور یہ کہ جو راشن خریدو وہی تو ملے گا، اور قائد اعظم مرحوم وہ دونوں پر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ آپ کو بھلا کرے، یہاں محمد رسول اللہ آپ کو بتائے گا۔ اب ہمارے مولوی صاحبہ نے کچھ ایک اور مسئلہ کر دیا۔ مجھے ایک دو بندوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے مدرسے میں یہ کہ یہ ہمارے پاس سود کے پیسے دے دیں، طلبہ کے لیے باتھ روم بنا دیں، طلبہ کے لیے باتھ روم بنا دیں۔ غسل خانوں میں تو سنا ہے مولوی لوگ کہتے ہیں غسل خانے میں اور باتھ روم میں اور غسل خانے میں سود کا پیسہ لگ سکتا ہے۔ میں نے کہا وہ مولوی بھی بے غیرت ہے، تو بھی بے غیرت ہے، سمجھے؟ یہ مولوی نے کہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے؟ کہتے وہ تو پخانہ کے لیے باتھ روم بناتے ہیں۔ تو اب اس مولوی کو بھی اللہ نے اندھا کر دیا، شاید حرام خور ہے، اس کو سود کھلا کر کے آپ لوگوں نے اس کی وہ صلاحیت بصیرت بھی ختم کر دی۔ ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ حرام کے پیسے سے اور حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کپڑا خریدتے ہو تب بھی نفع حاصل کر رہے ہو، راشن خرید کر کے کھا رہے ہو تب بھی حرام کے پیسے سے نفع حاصل کر رہے ہیں، باتھ روم بنا رہے ہو تب بھی نفع حاصل کر رہے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ حرام سے نفع حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ حرام کے پیسے سے نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اب وہ نفع چاہے باتھ روم کی شکل میں ہے، غسل خانے کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں ہے، راشن کی شکل میں، بات تو اتنی سی تھی۔ لیکن ملا بتاتا ہے کہ نہیں، باتھ روم میں تو ہم لوگ مولوی لوگ پیشاب کریں گے، ٹٹی کریں گے، لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں ہم پخانہ کریں گے، پیشاب کریں گے، لہذا اس میں پیسہ لگ سکتا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، حلال و حرام کے اصول اللہ کے رسول نے بتا دیے، اور یہ اس بات کو بھی یاد رکھ لے، جو آدمی حلال کھائے گا 2 رکعت اگر پڑھے گا، حلال کا کپڑا اس کے حلال کے ہے، کھانا اس کا حرام کا ہے، حلال کا ہے، رہائش اس کی حلال کی ہے، وہ 2 رکعت پڑھ کر کے دعا بھی کرے گا، آسمان کو وہ حرکت دے دے گا، آسمان جنبش میں آ جائے گا۔ مولوی صاحب تہجد بھی پڑھے گا حرام خور، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر حرام کھاتا ہے۔ اس طرح تو ہوتا بھی نہیں ہے نا۔ آپ کے پاکستان کے اللہ آپ کا بھلا کر روپے کے لیے شرائط ہے، اس کے لیے شرط ہے، نوٹ اصلی ہو، اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بالکل سیم سی اور ایک دھاگا سا کوئی معمولی سا نوٹ کے اندر ڈالا ہے جو مشین سے ڈلتا ہے، عام آدمی اس کو ڈال بھی نہیں سکتا۔ ہر نوٹ کے اندر، بڑے نوٹوں کے اندر آپ کو ملے گا، ورنہ بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ اور سندھی لوگ دبا کر کے وہ بناتے، ایسے نوٹ تو بناتے۔ پشاور میں بہترین بنتا ہے، کراچی میں بنتا ہے، بلکہ ہمارے بڑے حضرات خود بناتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرات ان کی سرپرستی میں اربوں خربوں کے نوٹ خود بناتے اور بنا کر کے کہتے باہر کے ملکوں میں سپلائی اس کو کرو، لیکن ادھر نہیں، ملک کے وفادار ہیں نا، باہر اس کو سپلائی کرو، پاکستان کا پیسہ ایران کے بارڈر پہ چلاؤ اور افغانستان کے بارڈر پہ چلاؤ، افغانستان کے اندر سپلائی کرو، انڈیا کا پیسہ بنا کر کے آپ کو دے دیں گے، کہیں گے انڈیا کے اندر سپلائی کرو لیکن ادھر نہیں کرو۔ ملک کے وفادار ہے، ملک پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ دھوکہ کسی کے ساتھ بھی ہو، شریعت کافر کے ساتھ دھوکے کی اجازت نہیں دیتی، کافر کے نوٹ چھاپنے کی بھی آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی، اس قسم کے دھوکے کی اجازت، حرام کام کے، حرام سود اور تجارت والے کام کافر کے ساتھ بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن ان کو سمجھائے کون؟ عقل کے اندھوں کو۔ اب اللہ کا نبی بتاتا ہے کہ جب کھانا آپ کا حرام کا ہے، پینا آپ کا حرام کا ہے، مکان رہائش بھی آپ کی حرام کی ہے، اور یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب اس لباس بھی آپ کے حرام کا، ایسی حالت میں ماکلو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، کھانا بھی حرام اور پینا بھی حرام، لباس بھی اس کا حرام، فانا یستجاب لہ، دعا اس کی قبول کیسے ہوگی؟
کرے وہ دعا روتے رہے، یہ دعا بالکل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے عبادت صرف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، یہ فرائض ہے، یہ فرائض اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، فرماتے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ جس طرح یہ فرائض ہے، اس طرح حلال کمائی، اپنے محنت مزدوری کر کے کھانا اور حلال تجارت کر لینا، فرماتے کہ فریضۃ بعد الفرائض ہے، فرائض کے بعد یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے۔ واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی صاحب کا زور اور تبلیغی کا زور صرف اس پر ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز پر اور نفلوں پر زور ہوگا، لیکن طلب و کسب الحلال، حلال کمائی اور حلال کی روزی تلاش کر لینا، فریضۃ بعد الفرائض ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، فریضۃ بہت بڑا فریضہ ہے۔ نبی خود مزدوری کرتا ہے، فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی کائنات میں نہیں گزرا مگر ہر نبی نے ابتدا میں نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہے؟ فرمایا کہ نعم میں نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ عرب لوگوں کی بکریاں چراتا تھا اور چند کیرات اور چند درہم اور دنانیر مجھے ملتے تھے۔ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، فرمایا میرے پیارے بھائی موسیٰ علیہ السلام ان موسیٰ آجر نفسہ علی 8 سنوات یا علی 10 سنوات، 10 سال یا 8 سال شعیب علیہ السلام کی بکریاں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ بکریاں چرائی ہے، 10 سال مزدوری کی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ شعیب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، بیٹے اس کے تھے نہیں، بیٹیاں ان کی یہ کہ بکریاں چراتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آپ سے یہ کہ خطان یہ ہوا کہ قبطی کو آپ نے قتل کر دیا، فرعونی کو، اور یہ لوگ پیچھے پڑ گئے، ہجرت کر کے آپ یہاں سے پھر یہ کہ مدین چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی گھر پہ آپ نے یہ کہ ان کی بکریاں پھر ان کی بچیاں وہ بیٹھ گئی، پہلے وہ بچیاں بکریاں چراتی تھیں۔ فرمایا میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس نے بھی بکریاں چرائی۔ پھر فرمایا کہ خود نبی کو حکم بھی ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نبی پہلے حلال کھانے کا اہتمام کرو، اے میرے پیارو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال کا اہتمام کرو، پاکیزہ چیز کھاؤ، وعملوا صالحا، اس کے بعد نماز، روزے، زکوٰۃ، پھر نماز تمہارے ٹھکانے پر لگے گی، روزہ تمہارے ٹھکانے پر لگے گا، وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں، سب کچھ میں دیکھتا ہوں، اگر کسی نے ادھر ادھر تھوڑا سا کر دیا رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہمارے تاجر برادری اگر اپنے مقام کو پہچان لے، تاجر کو، ملا کو یہ مقام کسی نے بھی نہیں دیا ہے، تاجر اگر اپنے مقام کو سمجھے، صرف اپنے حلال کمائی اگر کر رہا ہے، اس تاجر کو میں آپ کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار سچا اور امانت دار صحیح تاجر مع النبیین والصدیقین، قیامت کے دن اللہ انبیاء کے ساتھ اس کو اٹھائے گا۔ مجاہد کا اپنا مقام ہے، مولوی صاحب قرآن پڑھاتا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن یہ حلال کمائی اپنا کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حلال کے پیسے تو اپنے بچوں کو خرچہ کر کے دے رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک صدقہ تو زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، 40واں حصہ مال کا وہ آپ فقیروں کو، مسکینوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو محتاج ہے ان کو آپ دے رہے ہیں، اور ایک نفلی صدقات ہے جو باہر غریبوں کو دے رہے ہیں، مسکینوں کو دے رہے ہیں، رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، یا مدرسوں میں دے رہے ہیں۔ خیال کر لینا کسی ٹرسٹ کو نہ دو۔ یہ ٹرسٹ والے بعض تو ان میں سے رافضیہ کے ٹرسٹ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 10 کروڑ اگر مسلمانوں کے پیسے لے لیا، 1 کروڑ ادھر لگایا، 9 کروڑ لے رافضیت کی اشاعت اور ترویج کے لیے۔ قادیانیوں کی بھی ٹرسٹ ہمارے یہاں شروع ہو گئے۔ کل میں حیدرآباد گیا تو سکھر گئے تھے، راستے پہ حیدرآباد میں ایک پٹھان سے ملے، بہت بڑا سرمایہ دار ہے، کہتے لا کر کے مجھے قرآن مجید دیا ہے کسی نے
کسی قادیانی نے قرآن مجید دیا ہے، اس کا جو غلاف ہے اور ڈبہ ہے، جس ڈبے کے اندر قرآن کو رکھا جاتا ہے، وہ ڈبہ 9,000 روپے کا ہے۔ میں نے کہا وہ قرآن مجھے دے دے۔ کہتے وہ تو کوئی اور مولوی لے گا۔ میں نے کہا میرے لیے تلاش کر لے، یہ دیکھوں کہ کتے کا بچہ اس میں تعریف کتنا کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے گھروں میں اعلان بھی آتے ہیں، محلے کے اندر اعلان ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس قرآن مجید بوسیدہ ہوں، اس کے اوراق بوسیدہ ہوں، وہ شہید ہوں، تو وہ قرآن ہمارے حوالے کرو اور نئے قرآن ہم سے لے لو۔ خیال کر لینا، خیال کر لینا، پاکستان کے اندر کتب خانے والے کتے کے بچے باز، وہ بھی نادانستہ طور پر اس طرح قرآن میں تعریف کرتے ہیں۔ اس کا پتہ آپ کو جو بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلے گا، اس کا پتہ مولوی منظور کو چلے گا، اس کا پتہ ایک حافظ قرآن کو پتہ چلے گا کہ کہاں انہوں نے شد چھوڑا ہے، کہاں پر مد چھوڑا ہے، کہاں زیر چھوڑا ہے، کہاں زبر چھوڑا ہے، کہاں پر انہوں نے وقف لگایا۔ یہ ملا کو وہ ملا بھی ہر الو کے پٹے مولوی کو نہیں ہوگا، مولوی بھی تو ایسے ہی ہمارے، وہ کوئی بہت بڑا جفاکش محنتی مولوی ہوگا، وہ خود اپنے فن کا اسپیشلسٹ اور ماہر ہوگا۔ اس طرح یہ خنزیر، یہ قادیانی اور یہ رافضی اس طرح کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے کہا یہ قرآن مجید لا کر کے مجھے دکھا دو، پھر میں آپ کو تعریفات بتا دوں گا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس قسم کے نبیوں پر میں کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں، اگر مجھے مل جائے تو اس کے منہ پہ میں پیشاب بھی کروں۔ انگریز کے اس نبی پر، غلام محمد قادیانی یا احمد عیسیٰ ادھر سے نبی بن گئے، کتے کے بچے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو اب قرآن ہاتھ میں لے لے، مولوی منظور کو پڑھ، پھر دیکھ لے کہ کیسے پڑھتا۔ ایسے نبی بھی انگریز کے کتے کے بچے کے نبی بنتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کی پگڑی دیکھو اور اس کی داڑھی بھی دیکھو، اس کی دیکھو پگڑی دیکھو داڑھی، لیکن جس وقت وہ قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ کو بھی دیکھو کتے کے بچے کو۔ غلام محمد قادیانی جو مسرور اس کے جگہ پر آیا، جو اس وقت نبی بنا، خدا کی قسم صفحہ عبارت قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے مسلمان کس کے پیچھے لگے ہوئے؟ یہ جو بڑے بڑے ذاکر ماکر ہیں، یہ ان کو قرآن نہیں آتا۔ اس لیے میرے نبی کو بھی حکم ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیکی کا جو بھی عمل کرو گے وہ ٹھکانے پہ لگے گا۔ سندھ میں ایک وڈیرے نے دعوت کر دی مولویوں کی، بڑے بڑے مولوی، ہماری پگڑیاں تو بڑی ہوتی ہے نا، پگڑیاں تھی، سفید کپڑے، سب کو بلایا، کہا کہ سائیں تمام بدھایو تو انہیں زمانے میں جے کہ بزرگ ہوندا ہوا ہتھ کھڑے کہ جے خلاف دعا کرے تو فوراً اللہ دعا کے قبول کرے ہا، پر اج کل اساں جے کہ بزرگ آئیں وہ دعا تا کن پر دعا قبول کون تو تھے چھاجے کرے۔ وڈیرا پوچھ رہا ہے مولویوں کو، اس میں تبلیغی بھی بیٹھے ہوئے 6 نمبروں والے، اور تفسیر پڑھانے والے میرے جیسے مولوی بھی بیٹھے ہوئے، شیخ الحدیث شیخ التفسیر بھی بیٹھے ہوئے۔ کہا کہ اس قسم کے بھیڑ بکریوں کی طرح تم لوگ مولوی بہت بنے ہوئے ہو، لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک مولوی نے کہا کہ دراصل میں یوں اس طرح، اور جب دراصل کہتا تو جھوٹ بولتا، جب مولوی دراصل کہتا تو جھوٹ بولتا، دراصل میں بات یوں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مطلب یہ ہے، تیسرے نے کہا حاصل یہ ہے، ادھر ادھر ہیرا پھیری کر کے سوال یہ ہے کہ آج کے مولوی کی دعا بد دعا کیوں نہیں لگتی؟ بد دعائیں تو لگتی، ہماری ماؤں کی لگتی ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، وڈیرے نے کہا کہ ادا سائیں ملا تو آئے تو گھڑی تعداد میں، پر تمہاں جی دعا لگے ہی کون تو؟ مولوی لوگ کتنے ہو لیکن تمہاری دعا لگتی نہیں ہے، مولوی صاحب مسئلہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یوں گول مول کر کے ہم اپنے زبانوں کو تو ادھر ادھر کر رہے ہیں، لیکن ایک مولوی منہ پھٹ میرے طرح تھا، اس نے کہا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دعا کرنے والا بھی اللہ اپنے دل کی گہرائی سے اللہ سے مانگے، لباس حلال کا ہو، کھانا حلال کا ہو، پینا حلال کا ہو، رہائش حلال کا ہو، اور وہ اللہ کا پکا بندہ ہو، سود خور نہ ہو، بے غیرت نہ ہو، بے شرم نہ ہو، بے دین نہ ہو، لا مذہب نہ ہو، وہ دعا کرے تو پھر دعا اس کی دعا لگتی ہے۔ لیکن وڈیرا صاحب بات صاف سی ہے، تم بھی بے غیرت، ہم بھی بے غیرت، تم بھی حرام خور اور مولویوں کو بھی تم نے حرام خور بنا دیا، اور بے غیرت جتنا بھی دے دے دعا نہیں لگے گی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ میرے نبی نے مزدوروں کے ہاتھوں کو دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ ورم آ گئے ہیں، اس کے ہاتھ پہ دانے آ گئے ہیں،
گرم ہاتھ کٹے ہوئے سردی سے، پھر بھی کیچڑ اور مزدوری کرتا ہے، کیچڑ کا کام کرتا ہے، ایسے ہاتھوں کو نبی نے بوسہ بھی دیا ہے۔ ایک آدمی آیا چندے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا کہ چھوڑ، درخواست نہ کر، بھیک نہ مانگ، تیرے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہلسن یا رسول اللہ، ایک دری ہے، ایک ٹاٹ ہے۔ فرمایا راوڑا لے کر کے آ جاؤ میرے پاس۔ آپ نے لا کر کے دے دیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ من یشتری، اس کو کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، فرمانے لگا انا اشتری بدرہم، میں 1 درہم پہ خریدتا ہوں۔ فرمایا من یشتری علی ما زاد، من یشتری علی ما زاد ذالک، اس سے زیادہ پر کون خریدتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی اٹھا کہنے لگے کہ حضرت اشتریت بدرہمین، میں 2 درہموں پر خرید رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا لاؤ 2 درہم لا کر کے ان کو دے دیا۔ وہ دری اس کی اٹھا کر کے اس کو دے دی۔ فرمایا 1 درہم لے جاؤ، بچوں پر خرچ کرو، اور ایک کلہاڑا خرید کر کے لا کر کے مجھے دے دو۔ کلہاڑا لا کر کے خرید کر کے دے دیا، اس میں دستہ اور لکڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دستہ اس میں ڈال دی۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے جنگلوں میں بکریاں یہ کہ لکڑیاں چنو اور وہ لکڑیوں کی گھٹڑیاں باندھ کر کے لا کر کے بیچتے رہو۔ فرمایا وَهَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُقْطَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بھیک مانگنے سے، بھیک نہ مانگنے سے۔ چند دنوں کے پاس آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ واہ واہ، اللہ نے بہت کچھ مجھے دے دیا ہے، یہ اس لکڑی کی برکت ہے، دستے مبارک کے، محمد کے دستے مبارک کی برکت ہے، حلال کمائی یہ ہے۔ اذهب جاؤ فاحتطب، لکڑیاں چنتے رہو، اذهب جاؤ فاحتطب، لکڑیاں چنتے رہو، وبیع، بیچ دو، اپنی تجارت کر دو، حلال کماؤ۔ میرے نبی نے بتایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ دینے والا، صدقہ کرنے والا، وہ لینے والے سے بہتر ہے۔ لینے والا چاہے آپ کا پیر طریقت ہے، تب بھی وہ اس مسئلے میں آپ کا مقام اونچا ہے، چاہے وہ پیر ہے یا کوئی بھی ہے، یا وہ شیخ الحدیث ہے یا شیخ التفسیر ہے۔ سوال کسی کے لیے بھی ذلت ہی ذلت ہے، السوال ظلم، سوال تو ہے ہی ذلت۔ اپنی حلال کمائی، طلب و کسب الحلال، حلال روزی کی تلاش کر لینا، حلال روزی کمانا، فریضۃ بعد الفریضۃ، بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ سچے تاجر کو کہا قیامت کے دن جو صحیح تجارت کرتے، اور صحیح تجارت جو کرتے تو حکومتوں کے ٹیکس ان سے الگ، بھتے خوروں کے بھتے ان سے الگ۔ ہمارے ایماندار طبقہ تاجر یہاں سے بھاگ کر کے ہندوستان میں گئے، اور ہندوستان گئے، دبئی گئے، قطر گئے، مسقط گئے، یہاں سے اربوں خربوں کی جائیداد بیچ کر کے بھاگ کر کے چلے گئے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر جن کی کمائی آپریشن کی اور دیگر مسائل کیونکہ حلال اپنی کمائی کر رہے، علاج کر رہے ڈاکٹر، ان کو کوئی بھتہ خور ان کو کہتے ہیں اتنے لاکھ دے دو، کوئی کہتے ہیں 10 کروڑ دے دو، کوئی کہتا ہے 15 کروڑ دے دو۔ ڈاکٹر یہاں سے بھاگے، ڈاکٹروں کا خون الگ بہہ رہا اور تاجروں کو الگ بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا۔ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، ربا کھانے والا، ربا کھلانے والا، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اور اس پر جو گواہ بن رہے، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چاہے مولوی صاحب ہو، وہ چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے وہ صوفی صاحب ہو، چاہے وہ مدرسے میں پڑھانے والا ہو، یا وہ تبلیغ میں ساتھ چلے لگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، ربا کھانے والا۔ میں حدیث رسول سنا رہا ہوں، اگر کسی کو مقدمہ دائر کرنا ہے کورٹ میں تو نبی پر مقدمہ دائر کرے، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ اگر ایف آئی آر درج کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ابو ہریرہ پر روایت، ابو ہریرہ، یہ کتاب ہے ہماری بخاری، ترمذی، نسائی، جو میرے نبی کی زبان مبارک سے، مبارک سینے سے جو کچھ نکلے، شاید آپ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا، میں صاف بتا رہا ہوں۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ، ربا کھانے والا، کھلانے والا، سود کھانے والا، کھلانے والا، اور اس کے گواہ اور اس کا مشاہدہ کرنے والا، اس سب پر خدا کی لعنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ربا اور سود کے ادنا نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ، جو آدمی سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، وہ سمجھو اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار نثیم۔ تیسرا پارہ ہے، ربا کھانے والا، کھلانے والا،
اور سودی نظام کو چلانے والا وہ کافر نہیں، کفر عملی، پکا کافر، کفر اعتقادی نہیں کہیں گے، بڑا ناقدر، ناشکر اور عملی طور پر پکا بے ایمان ہے۔ عملی طور پر کفار اس کو کہا، کافر بھی نہیں کہا۔ میں ابو جہل کی طرح کافر نہیں کر رہا، لیکن قرآن نے کفار کا لفظ استعمال کیا سود کھانے والے پر۔ واللہ لا يحب كل کفار نسیم۔ جس ملک کے اندر سودی نظام ہو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو حرام کھاتا ہے وہ تو پڑھے نماز، مفتی کہے گا، فتویٰ مل جائے گا آپ کو کہ نماز ہو گئی، دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس نماز پر وہ بارگاہ الہی میں، آسمان میں وہ نماز پہنچ جائے اور میرا رب اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرے، اس طرح ہوگا بھی نہیں، اس طرح ہوگا بھی نہیں۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش بینہما۔ واہ واہ۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرائش، سود کھانے والا، کھلانے والا، اور والرائش جو سودی معاملہ دونوں کا، ارے تمہارا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، دو سود خوروں کو آپس میں ملاتا ہے، درمیان میں بروکر بنتا ہے سودی کاروبار کا، ان تینوں پر فرمایا اللہ کی لعنت۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، ان کے درمیان میں گھومنے والا، پھرنے والا۔ اس لیے میرے بھائی کہتے ہیں کہ اسلام میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ اسلام میرے نبی نے تجارت کے اصول بتا دیے، زراعت کے اصول بتا دیے، حلال کمائی کے طریقے بتا دیے، سب کچھ بتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعے کو جب اذان ہو جائے سب کاروبار چھوڑ کر کے فاسعوا الی ذکر اللہ، آ جاؤ اللہ کی نماز کی طرف، خطبے کی طرف آ جاؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو، کاروبار کو چھوڑو، مارکیٹ کو بند رکھو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں بکھر جاؤ۔ فاذا قضیت الصلاۃ، نماز جمع پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں بکھر جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ حلال رزق کو اللہ نے فضل اللہ کہا ہے، فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ، وابتغوا من فضل اللہ۔ اس لیے تاجروں سے میری گزارش ہوگی، دیگر جو ہیں مختلف قسم کے شعبوں سے جن کا تعلق ہے ان سے بھی میری گزارش ہوگی، موٹے موٹے مسائل علماء سے آپ حلال و حرام کے معلوم کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پسینہ بھی بہا رہے، خون بھی بہا رہے، دماغ بھی کھپا رہے، وقت اپنا خرچ کر رہے، ہاتھ بھی آپ کا استعمال ہو رہا ہے، پاؤں بھی جانے میں نوکری پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، تجارت میں سب کچھ آپ کا پورا جسم لگا ہوا ہے، آپ کے اعضاء لگے ہوئے، من کل الوجوہ آپ نے اپنے آپ کو تجارت میں وقف کر دیا ہے، کاروبار میں وقف کر دیا ہے، اس میں اس حلال کمائی میں اللہ کی طرف سے کتنا آپ کے لیے اللہ کی کتنی رضامندی ہے، لیکن خیال کر لینا کہیں اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ علماء سے موٹے موٹے مسائل، جتنی تجارت کریں گے، جتنے حلال کا اہتمام کریں گے، قسم کھا کے کہتا ہوں میرا رب آپ کے رزق کے اندر اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو بتاؤ زندگی کا باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو پیسے کے ہوتے ہوئے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے، اور چاہے تو ملا اور غریب اور مسکین کی روکھی سوکھی پر اس کو جنت نصیب کر دے دنیا میں، یہ اس کی مرضی ہے جی، یہ اس اللہ کی مرضی ہے۔ اس قسم کے حرام خور ہر جگہ پر ٹیکس ہی ٹیکس، ٹیکس 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 ٹیکس۔ ہمارا یہ غریب سا مدرسہ ہے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ بجلی کا بل آ رہا ہے، بجلی نہیں ہے بل ٹھیک آ رہا ہے، بجلی نہیں ہے بل ٹھیک آ رہا ہے جی۔ اس قسم کے بے حس اور اس قسم کے بے شعور پیدا ہو گئے۔ طلب و کسب الحلال فریضۃ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ۔ جو آدمی تجارت میں حلال کمائی کا اہتمام نہیں کرتا، تجارت میں عیبدار چیز کو بیچتا ہے اور بتاتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو فرمایا کہ لم یزل فی مقت اللہ، اللہ کے غصے اور غضب میں وہ رہے گا، ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور مسلسل فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ بے غیرت تو عیبدار چیز لوگوں کو بیچ رہا ہے، پھر بھی تو اس کو بیان نہیں کر رہا۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ پٹھان جب خوش ہوتے ہیں نا تو اپنے بچے کو زمامہ شما زمانو نہالا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، سب کو سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ پیار میں آ جاتا ہے، میرا رب موڈ میں جب پیار میں آتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ شفقت فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، تمہارے سینوں کے اندر اگر ایمان کی دولت موجود ہے، جو بغیرت ہے میں ان سے خطاب نہیں کر رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں غیرت مندوں سے جن کے سینوں میں ایمان ہے ان سے کہہ رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت نے بتایا، آپ کا احترام بھی کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بچوں پر جو اپنے حلال کمائی خرچ کرو وہ بھی صدقے کا، باہر تو صدقے کا ثواب ملتا ہے لیکن حلال کمائی اپنے بچوں پر خرچ کرو تب بھی صدقہ، بیوی پر صدقہ بھی کرو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ اگر حلال کا آپ خود پیار سے دیتے ہیں یا بیمار کی حالت میں آپ اس کو کھلاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ میرا نبی فرماتے ہیں حلال طریقے سے نکاح کر کے اگر آدمی اپنی جنسی خواہش کو پوری کر لیتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آدمی مزہ لے رہا ہے، بیوی کے ساتھ سو رہا ہے اور اس پر اس کو ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا واہ واہ، وہ مولوی منظور تھوڑی تھا، وہ محمد رسول اللہ تھا، مسئلہ سمجھایا۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پوری نہ کرے، یہ بازار میں کسی گلی میں جا کر کے کسی سے ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، اس پر لعنت برسے گی نہیں برسے گی؟ صحابی نے کہا کہ برسے گی۔ کہا اللہ کا غضب ہوگا نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا۔ فرشتے لعنت کریں گے نہیں کریں گے؟ کہا کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب زنا کی صورت میں اس پر لعنت برستی ہے تو پھر اپنے جائز طریقے سے رحمت برسے گی اس پر۔ مسئلہ سمجھایا، شریعت نے سارے اصول بتایا، جنسی خواہش اپنی پوری کر لو، نکاح کر لو، اس کے لیے کھاؤ، دبا کر کے کھاؤ، حلال کمائی آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں حلال کمائی جو پیارے محمد نے بتایا حلال طریقے سے رزق کمانے کے، تو ان ٹیکس خوروں سے اور اس قسم کے ظالموں سے، راشی مرتشی، ان لوگوں سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ کچھ تو ماؤں سے کہہ دو، کچھ تو بہنوں سے کہہ دو کہ ان بدبختوں کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو میرا رب سابقہ لوگوں کی طرح ان کے پاش ان کو کر دے، چورا کر دے، ان کے دماغوں کو معاف کر دے، نسلوں کو تباہ کر دے، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دے، عبرت کا نشانہ اللہ ان کو بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔